حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ نظامیہ خاندان کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور دہلی میں آپ کا مزار ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے 10 خلیفہ ایسے تھے کہ جن سے آپ بہت محبت رکھتے تھے، اور اتنی محبت رکھتے تھے کہ ان 10 خلیفہ جو تھے نا، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ان 10 خلیفاؤں سے ایک کمرے میں بند ہو کر باہر سے تالا ڈلوا کے اور پھر گفتگو کیا کرتے۔ ان 10 جو ان کے خلیفہ تھے ان کے باقاعدہ طور پہ نام ہیں، اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنے حیات میں فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہوں گے میرے ساتھ۔ تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ مقام پتہ ہے کیوں ملا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے دل میں شیخ کی محبت میں رہے اور جس راستے پہ وہ چل رہا ہو اس کو اس میں کامیابی ملے، وہ ایک کام کر لے بس۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وہ کچھ نہیں کرتا، اسی وہ یہ کام کرتا ہے، وہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ یعنی کہ صرف اس عمل کرنے سے اس کو ولایت دے دی جائے گی۔ نظامیہ خاندان کے اندر اکثر بزرگوں کو ولایت صرف اسی عمل کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ عمل کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ فجر کی نماز پڑھتے ہو آپ، فجر کی 2 سنتیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے پہلی سنت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور سورہ کافرون پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ یعنی کہ سنت میں، فجر کی 2 سنت میں پہلی سورت میں کیا آ گئی؟ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں کیا آ گئی؟ سورہ اخلاص آ گئی۔ سنت مکمل ہو گئی، فرض پڑھ لی، یہ نماز آپ کی پوری ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ ظہر میں آ جاؤ۔ ظہر کی 4 سنت پڑھتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے، تیسری میں سورہ فلق پڑھنا ہے، چوتھی میں سورہ ناس پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کتنی ہو گئی؟ 4 سنت۔ پھر آپ نے 4 فرض پڑھ لی، پھر آپ دو سنت کے اندر پھر آپ نے ظہر کی جو 2 سنت ہوگی اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور سورہ فلق پڑھنا ہے اور سورہ ناس پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ ایک ترتیب چل رہی ہے پوری فجر سے، چاروں کل کی ترتیب چل رہی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ آ جائیں عصر میں، 4 سنت ہیں اور 4 فرض ہیں۔ اکثر لوگ 4 سنت چھوڑ دیتے ہیں، 4 فرض پڑھ لیتے ہیں۔ ان 4 سنت کے اندر جو نا اسی ترتیب کے ساتھ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص، تیسری میں سورہ فلق، چوتھی میں سورہ ناس، یہ مکمل ہو گئی۔ اب آ جائیں مغرب میں، 3 فرض پڑھ لی، پھر 2 سنت میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، ٹھیک ہے؟ اب آپ عشاء میں آ جائیں، عشاء کی 4 سنت پڑھتے ہیں۔ پہلی میں کیا پڑھنا ہے؟ سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ہو گئی ترتیب۔ پھر 2 سنت بچی، پھر آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ہے۔ یعنی کہ فجر کی سنت اور عشاء میں یہ پوری ایک کڑی اور ایک زنجیر بنی ہوئی ہے، ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، کس کی؟ جو ہر نماز ایک نماز کو اپنے ساتھ جوڑ رہی ہے۔ کس کے ذریعے؟ چاروں کل کے ذریعے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ترتیب کے ساتھ یہ پڑھتا ہے وہ حصار میں ہو جاتا ہے۔
اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا، وبائیں بلائیں مصیبت پریشانی اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ نظام خاندان کا وہ طریقہ کار ہے جو میاں حضور نے مجھے تعلیم کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اس چیز کا خواہش مند ہو کہ وہ اس کو ولایت دی جائے، اس کو کوئی ذمہ داری دی جائے، وہ اس ترتیب کے ساتھ ان 5 نمازوں کا اہتمام